الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 اور یہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی جو ہے وہ ہے، اس کا ہم ترجمہ اور آیت الکرسی پڑھیں گے اور اس کی جو فضائل ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کے اندر کیا مسائل ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو امید ہے تمام دوست یہ جو ہم ویڈیو ریکارڈ کریں گے یہ پوری سنیں گے، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اکثر دوست ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، خاص کر کے میں طلباء کرام سے گزارش کروں گا کہ جو ہم ویڈیو بناتے ہیں اس کو پورا دیکھیں، پھر ہی آپ پیپر میں اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اب کچھ بچے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اچھے نمبر نہیں آتے، تو وہ جب آخری دن ہوتے ہیں ان میں جا کے وہ تھوڑا تھوڑا یاد کر کے بس پاسنگ مارک لے لیتے ہیں۔ تو اگر ساتھ ساتھ سنتے رہیں گے پوری ویڈیو تو انشاءاللہ جو ہے جب مہینے بعد یا 15-20 دن بعد یہ سپارہ ختم ہوگا اور پیپر ہوگا تو تمام بچے جو ہے وہ اچھے نمبر لیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہماری پوری ویڈیو دیکھا کریں، اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ ہے آج کی آیت اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے، اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، اور جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے اس کے حکم کے علاوہ، کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں پاتے اس کا علم میں مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں کہ نگہبانی کرے، یعنی ان کو حفاظت کرے، اور وہی بلند بڑائی والا ہے۔ یہ اب اس آیت کا یعنی آیت الکرسی کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی ہم تفسیر جو ہے وہ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی وہ اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی کی جو عبادت ہے وہ جائز نہیں ہے، کسی کو سجدہ کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہر چیز کو جو ہے پیدا فرمایا ہے، اور ہر چیز جب پیدا کی تو اس میں کیا کیا ہے، اس میں چاہے دریا ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر، درخت، جانور، آگ وغیرہ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے۔ کیونکہ جو کفار ہیں وہ جو اللہ فرماتا ہے لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے الہ مگر اللہ، یعنی یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا الہ جو ہے وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو جو کفار تھے وہ کچھ کفار پہاڑوں کو اپنا خدا مانتے، کچھ پتھروں کو خدا مانتے، کچھ آگ کو، کچھ جانوروں کو۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے ہر چیز اللہ کی ملک ہے، یعنی اللہ ان کا مالک ہے۔ تو جب اللہ ان کا مالک ہے تو تم کیسے ان چیزوں کی پوجا
کرتے ہو؟ یہ کیسے پوجا کی قابل ہو سکتی ہیں؟ اور مشرکین جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بت شفاعت کریں گے، وہ جان لیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ جو آگے آ رہا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کے آگے سفارش کرے، لیکن آگے الا باذنہ، مگر اس کے اذن کے ساتھ۔ اب کچھ لوگ یہاں پر اتنی ساری آیت پڑھ کے من ذا الذی یشفع عندہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے آگے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ معاذ اللہ اس کا ایسا ترجمہ کرتے ہیں، ایسا گمان کرتے ہیں کوئی نبی بھی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی ولی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ یعنی کون اللہ کی اجازت کے بغیر، یعنی کون اللہ کے آگے سفارش کر سکتا ہے؟ آگے فرمایا الا باذنہ۔ اب اس کو جب ملا کے پڑھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے اذن کے ساتھ۔ کچھ لوگ اللہ نے دنیا میں ایسے بھی بنائے ہیں جو اللہ کی آگے سفارش کر سکتے ہیں، جس طرح ہم نے بتایا کہ اللہ کے آگے حضور وسلم قیامت والے دن کس طرح لوگوں کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور پھر اللہ ان کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا۔ اسی طرح بعض حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے، جو نابالغ ہوتا ہے، وہ بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، تو جب اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہ اللہ سے عرض کرے گا کہ مالک، میں تو جنت میں جا رہا ہوں، لیکن میرے ماں باپ دوزخ میں آگ میں جل رہے ہیں، یا ان کو آگ میں ڈالنے کا حکم مل چکا ہے جب قیامت والے دن۔ تو وہ بچہ کہے گا کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ماں باپ کو بھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ اس بچے کی سفارش کو اپنے ماں باپ کے حق میں قبول کرے گا، اور ان ماں باپ کے گناہوں کو بخش کر اس بچے کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں قرآن ہوتا ہے، اگر اس سے کچھ گناہ ہو بھی جائیں سرزد زندگی میں، تو وہ جب قرآن پڑھتا رہتا ہے تو قیامت والے دن جب وہ قرآن پڑھنے والا بندہ، چاہے اس کے دل میں ایک صورت ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بندہ جب اگر گناہوں کی وجہ سے اسے حکم ہوگا کہ تم دوزخ میں چلے جاؤ، تو وہ جب دوزخ میں جانے لگے گا تو وہ صورت جو ہے، وہ قرآن جو ہے، وہ بولے گا اور کہے گا کہ یا اللہ، اس نے ساری زندگی میرے ساتھ وفا کی، یعنی مجھے پڑھتا رہا، مجھے اپنے سینے میں چھپائے رکھا، لوگوں کو سناتا رہا، اب میری باری ہے کہ میں اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لوں۔ تو وہ قرآن کہے گا کہ یا اللہ، مجھے یا اس قرآن سے نکال دے یا اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، کیونکہ میں اس کے اندر ہوں۔ اگر یہ جلا تو پھر میں اس کے اندر ہوں، تو ایک طور پہ میں بھی جلوں گی۔ تو پھر اللہ کہ حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی شفاعت ہے، یہ بھی اللہ قبول فرمائے گا، اور اس گناہ کرنے والے شخص کے گناہوں کو بخش کر اس بندے کو جو قرآن پڑھتا رہا اور قرآن کو یاد کرتا رہا اور سناتا رہا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اللہ کے آگے سفارش تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جو فرمایا الا باذنہ، اب ان لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے ان حدیث پر جو کہتے ہیں کہ اللہ کے آگے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، بس انسان کے نیک اعمال ہی ہیں جو انسان کو جنت میں داخل کرا سکتے ہیں۔ ہاں، نیک اعمال کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں، تو یہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ اگر اس آیت کو پورا پڑھا جائے، اگر صرف اتنا پڑھا جائے کہ من ذا الذی یشفع عندہ، تو اس کا ظاہری طور پہ ترجمہ یہی بنتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے آگے کسی کی سفارش کرے، لیکن جب ساتھ فرمائے الا باذنہ، مگر اجازت کے ساتھ، تو یہ چھوٹا سا دروازہ کھول دیا۔ پہلے خود کہا کہ کون ہے کہ اللہ کے آگے سفارش کرے، اور ساتھ ہی فرما دیا مگر اجازت کے ساتھ۔ تو جو اجازت سے مراد ہے وہ انبیاء کرام، اولیاء کرام کی سفارش سے جو ہے اللہ جنت میں لوگوں کو لے کے جائے گا، قرآن کے صدقے لے کے جائے گا۔ چھوٹے معصوم بچوں کی سفارش سے اللہ ماں باپ کو، جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے کر جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جو ہے
وہ اس آیت کے اندر بہت ساری دیگر چیزوں کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ نہ چاہے اور عطا نہ فرمائے۔ ذاتی اس کا علم ہے اور اس کے دینے سے کسی کو عطائی علم ہو سکتا ہے جس سے وہ اپنے مشیت سے لوگوں کے اسرار کائنات اور انبیاء رسول کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اب جو یہ آیت کا یہ سَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، یعنی وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی جو تمہارے آگے ہے جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جانتا ہے۔ لیکن اب یہاں سے یہ دلیل پکڑنا کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے تو یہ بات غلط ہے، اور بعض لوگ اس سے یہی مطلب لیتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ نے جن بندوں کو علم عطا فرمایا ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے ایسی حدیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ گھر سے کھانا کھا گیا تھا اس کو یہ بھی بتا دیتے کہ تم گھر سے کیا کھا کر آئے ہو۔ اور وہ کل جو ہم نے واقعہ سنایا کہ ایک صحابی کا بچہ فوت ہو گیا اور حضور اس کے گھر دعوت پہ تھے، اب اگر حضور کو علم نہ ہوتا کہ بچہ ان کا فوت ہو چکا ہے تو حضور اس کو کیسے بتاتے کہ تمہارا بچہ جو ہے اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو اللہ نے جن اپنے بندوں کو علم دیا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ علمی عطائی ہے نہ کہ علم ذاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ علم بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جو ہے وہ کسی کو عطا فرماتا ہے، اور ایک جو ہے وہ اس کا ذاتی علم ہے جس کو کسی نے نہیں دیا۔ تو جو انبیاء کو علم دیا وہ علم عطائی ہے، اور جو اللہ کا علم ہے وہ علم ذاتی ہے۔ جو کوئی انبیاء کرام کسی کو علم غیب کی بات بتاتے ہیں وہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے، اور علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم ذاتی اور علم عطائی۔ تو علم جو اللہ کا علم ہے وہ ذاتی ہے، اور جو انبیاء کا علم ہے علم غیب وہ علم عطائی ہے۔ اب آخر پہ ہم اس آیت الکرسی کی جو ہے وہ کچھ فضائل جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث شریف میں اس آیت الکرسی کی کیا فضیلت بیان جو ہے کی گئی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے مسلم شریف کی، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، یعنی سب سے زیادہ شان اور مقام والی آیت ہے۔ اور فرمایا جو سوتے وقت، ایک اور حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے، جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ یعنی یہ سوتے وقت کا ایک وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر کوئی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، یعنی اس کی کس سے جو ہے وہ جتنے بھی چیزیں ہیں جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ انسان کی حفاظت جو ہے وہ فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیاطین، یعنی جن لوگوں کو برے خواب آتے ہیں، ٹھیک ہے، رات کو ڈر وغیرہ جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ وظیفہ اچھا ہے کہ وہ یہ رات کو پڑھ کو سو جائیں، انشاءاللہ برے خوابوں سے بھی نجات ملے گی، اور انشاءاللہ جو ہے ان کو ڈر وغیرہ بھی نہیں لگے گا۔ تو جو بچے رات کو ڈر جاتے ہیں ان کو جو مائیں ہیں وہ آیت الکرسی پڑھ کے ان پر پھونک دیا کریں، ان پہ دم کر دیا کریں، انشاءاللہ قرآن پاک سارے کا سارا شفا ہے، لیکن یہ جو آیت ہے خاص کر کے حضور نے فرمایا کہ یہ جو ہے انسان کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، خاص کر سوتے وقت۔ اور ایک اور حدیث میں بھی یہ آیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے، ٹھیک ہے، نمازوں کے بعد جو ہے وہ پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے، رات کو سوتے وقت پڑھنے پر
اپنے اور پڑوسیوں کے گھر کی حفاظت کی بشارت ہے، اور اس حدیث کو شعب الایمان میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے پہلے تو کہا کہ صرف یہ اپنے لیے، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پڑوسیوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، یعنی کسی کا پڑوسی آیت الکرسی پڑھ کے سویا ہوا ہے تو ساتھ جو پڑوسی گھر والے ہیں ان کو بھی اس کی برکت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ اور آخر پر وہ حدیث شریف جو بڑی ہی مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی عادت بنا لیتا ہے ہر نماز فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت فاصلہ رہ جاتی ہے، یعنی جیسے ہی وہ مرے گا فوراً اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا، ادھر فرشتے اس کی روح نکالیں گے اور ادھر وہ اپنا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت میں دیکھ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس سے جو ہے فوائد اللہ تعالیٰ اٹھانے کی توفیق دے، اور یہ نیکی کا جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ ہم کو آگے بھی پھیلانے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر اگلی آیت کے ساتھ اگلے ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور ہماری اس کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہماری ویڈیو پہلی دفعہ سن رہے ہیں، تو یہ سلسلہ ہمارا ہفتے کے 5 دن جاری و ساری رہتا ہے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری اس کلاس کا حصہ بن جائیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے تمام دوستوں کو اللہ حافظ۔